محترم المقام عزت مآب جناب حضرت خواجہ مدثر محمود صاحب مدظ اللہ العالی آستانہ عالیہ توسہ شریف سے آپ تشریف لائے ہیں. آپ کی خدمت میں گزارش ہے آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں. محترم جناب خواجہ مدثر محمود صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسہل یا الہی فاسہل یا الہی کل صاحب بحرمت سید الابرار. مہمانان گرامی قبلہ، مہمانان خصوصی، انتہائی واجب الاحترام اس محفل کے میزبان، مشائخ عظام اور میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کے پروگرام کی نسبت سے میرے ایمان کا حصہ ہے یہ کہ ایسے پروگراموں میں شرکت، ایسے پروگراموں میں بزرگان دین کی شرکت، آپ دوستوں کی شرکت، جن کی نسبت سے یہ پروگرام منعقد ہوتے ہیں، ان کی منظوری سے آپ کی شرکت ہوتی ہے. یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. محترم اکابرین ملت، سرکار رسالت کی ذات کے تین پہلو، ایک پہلو سرکار کی ذات کا باطنی ہے، ایک پہلو جسمانی ہے، اور ایک پہلو روحانی ہے. جب ان تمام پہلوؤں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور سرکار کی تربیت کا مجموعہ نکلتا ہے تو وہ سیدہ طاہرہ کی ذات اطہر نکلتی ہے انشاءاللہ. اکابرین ملت، علامہ اقبال جسے عشق مصطفیٰ میں اپنی لازوال منزلیں طے کی، قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. والد پوچھتے ہیں اقبال کیا کر رہے ہو؟ اقبال فرماتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں. والد کہتے ہیں قرآن تو قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا تو کیا اسی طرح پڑھ رہے ہو جس طرح قرآن کو سمجھنے کا اور پڑھنے کا حق ہے؟ اقبال کی طبیعت پہ یہ بات ناگوار گزری تو پوچھا کہ میں کس طریقے سے قرآن پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا یہ قلب مصطفیٰ میں نازل ہوا قرآن، تو پھر اسے اسی طرح پڑھو جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہے. تو اقبال نے فرمایا کہ میں کس طریقے سے پڑھ سکتا ہوں؟ تو والد نے کہا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے، سمجھنے سے پہلے مصطفیٰ کو راضی کرو. تو فرمایا ان کو راضی کیسے کر سکتا ہوں؟ تو فرمایا پہلے سیدہ کا احترام کرو، سیدہ کو راضی کرو. سیدہ کا احترام تمہاری قراوت قرآن کے مطابق ہے. بزرگان ملت، سرکار نے ایک روڈ ماڈل طے کیا احترام سیدہ کا، اور قرآن کا فیصلہ ہے وما محمد الا رسول، یہ محمد نہیں ہے سوائے رسول کے، اس کا ہر عمل اللہ کے رضا کے مطابق ہے. تو پھر جب نبی سیدہ طاہرہ جب نبی کی بزم میں آئے تو نبی کا آگے بڑھ کر استقبال کرنا، نبی کا سیدہ طاہرہ کے ہاتھ پر بوسہ لینا اور اپنی جگہ چھوڑ کر سیدہ طاہرہ کو بٹھانا، تو پھر وما محمد الا رسول، یہ محمد نہیں ہے سوائے رسول کے. تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ
کہ یہ محمد فعل سر انجام نہیں دے رہا، یہ رسالت فعل سر انجام دے رہی ہے۔ عزیزان ملت، میرے بزرگوں، احترام سیدہ میں چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری زبان تو غربت کا شکار ہے، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جب ہم سیدہ کی عظمت بیان کر سکیں۔ میں صرف 2 جملوں میں نذران عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ زبان پہ بار خدایا، یہ کس کا نام آیا؟ زبان پہ بار خدایا، یہ کس کا نام آیا کہ میرے نقط نے بوسے میری زبان کے لیے۔ عزیزان ملت اور جماعت اہل حرم کے دوستو، سیدہ کی تربیت آج کچھ اور ذہن میں ترتیب رکھ کے آیا تھا، لیکن دوستوں کی گفتگو سے سیدہ کی تربیت اور اس کا عملی نمونہ اور توحید پر سیدہ کے احسانات، وہ کربلا کا میدان اور سیدہ کی تربیت کا مکمل حسین ترین نمونہ۔ ایک فیصلہ کر دیا سیدہ کی آغوش میں پرورش پانے والے حسنین کریمین نے کہ جب تک خدا کی خدائی قائم ہوگی اور خدا کی خدائی رہے گی، جب تک یہ یونیورس قائم رہے گی اور ماڈرن انلائٹن سوسائٹی کو یہ پیغام ساری رہتی دنیا تک یہ جاتا رہے گا کہ جب بھی قوموں پر، جب بھی ملکوں پر اور جب بھی اقوام پر ظالم، ناجائز اور مسلط کردہ حکومتیں قائم ہوں گی، جب بھی ملکوں پر ناجائز، ظالم اور مسلط کردہ حکومتیں قائم ہوں گی، تو اس وقت تک کردار حسین سامنے آئے گا اور ظلم اور جبر کی حکومت کو سیدہ کی تربیت میں اور سیدہ کی آغوش میں پرورش پانے والا حسین ابن علی اور اس کے ماننے والے ہمیشہ ظلم اور جبر کی حکومت کو مسترد کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، ان چند جملوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ سیدہ کے قدموں میں ہم، جیسے سلطان احمد علی صاحب نے فرمایا کہ ہم ایک فقیر کی نسبت سے اور فقیر کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہی نسبتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے سیدہ کے قدموں میں نذران عقیدت، اسی کے ہے یہ بحر و بر، اسی کے ہے یہ بحر و بر، اسی کے ہے یہ خشک و تر، اسی کے ہے یہ بحر و بر، اسی کے ہے یہ خشک و تر، اسی کے ہے یہ شجر و حجر، اسی کے ہے یہ گل و ثمر۔ کروں کچھ اور مختصر، کروں کچھ اور مختصر، خدا تو وہ نہیں مگر، خدا تو وہ نہیں مگر، خدا سے کب جدا ہے فاطمہ، خدا سے کب جدا ہے فاطمہ، مسلسل کرم کی انتہا ہے فاطمہ، مسلسل کرم کی انتہا ہے فاطمہ۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں محترم المقام عزت مآب خواجہ مدثر محمود صاحب آستانہ عالیہ توسہ شریف سے آپ تشریف لائے اور خطاب فرما رہے تھے۔ اب میں